الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، صحتک قبل مرضک وفراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک وغناءک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی ہمارا وجود دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری جسم اور دوسرا اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کے اندر روح ہے. کہ سامنے والی لائٹ اگر کہیں اور طرف کریں تو مجھے بھی پتہ چلے آگے کوئی بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی توجہ ہے نہیں ہے. اس لائٹ کو تھوڑا سا کہیں سائڈ پہ پھیر دیں. جزاک اللہ خیرا. ہمارا جسم اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے، اور ہمارے اندر روح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے ڈالی ہے. جسم کو پالنے پوسنے کے لیے، طاقت قوت عطا کرنے کے لیے اللہ نے جتنا بھی رزق پیدا کیا ہے وہ سارے کا سارا زمین سے، مٹی سے نکالا ہے. جسم مٹی سے بنا تھا تو اس کا رزق، اس کی نشو و نما کے لیے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی سے ہی پیدا کیا ہے. روح اپنی طرف سے ڈالی تھی، اس لیے روح کی غذا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے نازل فرمائی ہے. جیسے جسم کو رزق نہ دیا جائے، کھانا پینا نہ دیا جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ دی جائے تو وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. اگر جسم کو خوراک ناقص دی جائے، گندی دی جائے، تو اس جسم سے کئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں جو اس انسانی جسم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں. بالکل اسی طرح اگر روح کو بھی غذا گندی مل جائے، باسی مل جائے، تو وہ روح بھی کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. جسم کو اگر ناقص اور گندی غذا ملے تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جسم پر کیسی کیسی بیماریاں حملہ کرتی ہیں.
ان میں کئی ہلکی پھلکی بھی ہیں اور کئی بہت زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن گیا، کئی اور ایسی بیماریاں جو ہماری غذاؤں کے سبب سے ہمارے وجود کو لگ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں تو ہمیں خوب علم ہے کہ ایسی بیماریوں کا فوری علاج کروانا چاہیے، کسی ماہر ڈاکٹر حکیم کو چیک کروانا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ احساس ہو کہ جب روح کو بیماریاں لگتی ہیں تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، اس کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے، اسے بھی تندرست کرنے کی فکر رکھنی چاہیے۔ اور روح کی بیماریاں بھی بہت عام ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اسے کئی بیماریاں ایسی بھی لگ جاتی ہیں جو یقیناً اس کی تباہی کا، بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر جسم بیمار ہو کے موت کا نوالا بن جائے تو زیادہ سے زیادہ بندے کا کیا جائے گا؟ زندگی، دنیا، مال دولت، وسائل و اسباب۔ لیکن اگر روح بیمار ہو کر ہلاک ہو گئی تو آخرت برباد ہو جائے گی، قبر وحشت ناک ہو جائے گی۔ اور روح کی بیماریاں، جسم کی بیماریوں سے تو ہم اکثر طور پہ واقف ہیں، لیکن روح کی بیماریوں سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں کبھی روح کی پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ بھائیو، جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر سب سے بڑا جو بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اخلاقیات تباہ ہوتے ہیں، کردار برباد ہوتا ہے، زبان گند بکتی ہے، آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، کان گندی مجلسوں کی زینت بنتے ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر ذہن بھی گند ہی سوچتا ہے، کبھی اس کے اندر اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے خیالات باقی نہیں رہتے۔ اور پھر بھائیو، ہمارا ذہن وہی سوچتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں۔ بہت سارے بھائی نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ خیالات بڑے برے آتے ہیں، وسوسے بڑے برے آتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر اپنے خیالات کو پاک کرنا چاہتے ہو تو لازمی ہے اپنی نگاہوں کو پاک کر لیجئے، اپنی زبان کو پاک کر لیجئے، اپنے کانوں کو پاک کر لیجئے۔ جب آنکھیں گند دیکھیں گی تو یقیناً دماغ گند پر سوچے گا، جب زبان گند بولے گی تو یقیناً دماغ گند سوچے گا، اگر کان گند سنیں گے تو یقیناً دماغ گند ہی سوچے گا۔ تو لہٰذا روح کی پاکیزگی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کر لینا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں، اپنی زبان کو پاک کر لیں، اپنے آنکھوں کانوں کو پاک کر لیں۔ اور نگاہوں کی پاکیزگی کیا ہے کہ جہاں سے اللہ رسول
رسول نے روک دیا اس سے دیکھنے سے رک جائیے. جہاں اللہ رسول آنکھ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں وہاں اس آنکھ کو کھولیے. جہاں زبان کو لگام دینے کے لیے اللہ رسول کا حکم آ جائے وہاں یہ زبان رک جانی چاہیے. جہاں اللہ اجازت دے وہاں یہ زبان بولنی چاہیے. اور کان اس چیز کو سننے پہ لگائیے جس چیز کو سننے کی اجازت اللہ رسول نے دی ہے. جہاں سے اللہ رسول نے روکا وہاں سے اپنے کانوں کو بند کر لینا چاہیے. زبان اس کا کیا گند ہے. گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی، فحش کلمات کہنا، دوسروں کی عزت و آبرو کے بارے میں لچھے دار گفتگویں کرنا، کہیں کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی دوسرے کی غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، یہ سب زبان کے کرتوت ہیں. اور یہ وہ گناہ ہے جو بندے کو یقین کیجئے ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر پہنچاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے نصیحت طلب کی نا. اللہ کے نبی آپ کوئی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے نصیحت طلب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اللہ کے نبی نے اسے کیا فرمایا تھا؟ زبان پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل خیرن او لیصمت، چاہیے کچھ کہنا چاہتے ہو تو اچھی بات کہو، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموش ہو جاؤ، خاموشی ہی بہتر ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں زبان کے متعلق احفظ لسانک ان اللسان حریص علی المرء قتلہ برید الفؤاد دلیل الرجال علی عقلہ. اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ زبان بندے کو قتل تک پہنچا دیتی ہے. اور فرمایا یہ زبان بندے کے دل کی ڈاک ہے، جو دل سوچتا ہے زبان باہر نکال دیتی ہے. اور فرمایا زبان پر کنٹرول رکھو، اس لیے جب یہ بولتی ہے تو بندے کے عقل اور شعور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیچارہ کتنے عقل کا مالک ہے. تو زبان سے بھائیو گناہ جھوٹ ہے، زبان کا گناہ گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی ہے، چغلی، غیبت ہے، یہ سب زبان کے گناہ ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ان گناہوں سے مجھے اور آپ کو کتنے ہی فرامین میں روکا ہے، اس لیے کہ گندی زبان کے پیچھے روح کبھی پاک نہیں رہ سکتی ہے. آنکھوں کے جرائم اور گناہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے چلے جانا جبکہ رب کہہ رہا ہے قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ کے نبی مومنوں کو کہو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں. عورتوں کو کہا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری عزتوں کی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. آنکھوں کے گناہ، جرائم، بھائیو گندے ناول پڑھنا، گندے ڈرامے دیکھنا، گندی فلمیں، فحش، بے حیائی کے پاک تصاویر دیکھنا، یہ وہ جرائم اور گناہ ہیں جو روح کو گندا کرتے ہیں. جب روح گندی ہوتی ہے تو پھر بندے کو کئی بیماریاں لگتی ہیں.
کوئی کہتا ہے جی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے ٹینشن بہت رہتی ہے، کوئی کہتا ہے جی سکون کہیں نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے جی آرام بالکل نہیں آتا، رات کو نیند سکون سے نہیں آتی ہے، دن کو بھی چین نہیں ملتا ہے۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں جو تجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ اور کانوں کے گناہ، بیٹھی مجلسوں میں چسکے لے لے کر دوسروں کی غیبتیں چغلیاں سننا، دوسروں کی عزت و آبرو کے بارے میں فحش کلمات و باتیں کرنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے کانوں کو لگ چکی ہیں۔ یقیناً آپ ہزاروں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے، آپ نے وہاں پر آپ نے کسی کی غیبت شروع کی، آپ کے ساتھ ہم نوا بن جانے والے، آپ کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے بہت سارے ہوں گے، لیکن شاید آج تک کسی مجلس میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہوگا جو آپ کی اصلاح کرے۔ بھائی میرے، نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت سننا برداشت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے بیماریاں کون سی لگتی ہیں؟ اخلاقیات برباد ہوتے ہیں، عقائد ملیا میٹ ہوتے ہیں، اعمال میں کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں، نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے کو رغبت نہیں ہوتی ہے، مال دولت گھر میں پڑا ہے، حج عمرے کا سفر کرنے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو روح کی وجہ سے بندے کو لگیں۔ یہ بیماری روح کی بیماری ہے جس کے اثرات ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاقیات پر پڑ رہے۔ ہم اسلامی معاشرے کے افراد ہیں۔ معاشرے کا لغوی معنی ہے کہ کچھ لوگ کسی جگہ پر رہتے ہوں اس نظم و ضبط کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی مصیبت مشکل میں کام آنے والے ہوں، کسی کی بیماری دکھ میں اس کا ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی برادری قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک معاشرہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب وہ اپنی قومیتوں کو، اپنی برادریوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر، ایک جان ہو کر، مفادات مشترکہ رکھ کر زندگی جئیں گے، تو تب وہ ایک معاشرہ قرار پائے گا، ورنہ وہ معاشرہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی معاشرہ مذاہب کے نام پہ تقسیم ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی معاشرے قائم ہیں۔ ہمارے سامنے ہندو سماج یعنی ہندو معاشرہ ہے، ایک سکھ معاشرہ ہے، ایک بدھ مت معاشرہ ہے، یہودی معاشرہ ہے، عیسائی معاشرہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد میں اور آپ قومیتوں کا معاشرہ نہیں ہے، اسلام کا معاشرہ ہے۔ میں اور آپ اسلام کی پہچان ہے، میں اور آپ اسلام کا تعارف ہے، میں اور آپ اسلام کے غلبے کی نوید ہیں۔ لیکن اگر اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے ہی بیماریوں کا شکار ہو گئے تو پھر اس اسلام کے جھنڈے کو دنیا پر کس نے لہرانا ہے؟ بیمار ہیں، جسمانی طور پر بھی کئی بیماریوں کا شکار ہیں، تو روحانی طور پر اس سے کہیں زیادہ کئی بیماریوں کا شکار ہیں۔ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کفر و شرک کی بیماری ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے نا امیدیوں کی بیماری ہے، دین اسلام سے بے رغبتی کی بیماری ہے، بد عملی کی بیماری ہے، بد اخلاقی کی بیماری ہے، کردار گندے ہو چکے، چال چلن خراب ہو چکے، گھر گھر جھگڑے ہو چکے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا، ایک دوسرے کی
عزتوں کے محافظ جو کبھی مسلمان ہوتے تھے، آج وہی مسلمان دوسری بہنوں بھائیوں کی عزتوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں بھائیو، یہ روحانی بیماری ہے۔ کبھی جب ہم روحانی طور پر تندرست ہوتے تھے، ایمان طاقت و قوت میں پہاڑوں سے بھی بلند ہوا کرتا تھا، استقامت پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھی، وہاں ایک مسلم خاتون کی عزت کو چھیڑا جاتا، ہم ہزاروں کی تعداد میں جانیں لٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اسی اسلام کا ماننے والا ہے، آج وہ اسی اسلام کو ماننے والا ایسی بیماریوں کا شکار ہوا، غیروں کی عزتوں کا کیا محافظ بنے گا؟ اپنے ہی محلے، اپنی ہی برادری، اپنے ہی رشتہ دار کی بیٹی کی عزت و آبرو اس درندے سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ روحانی بیمار درندے بن جاتے ہیں، انسانیت کے منصب سے گر جاتے ہیں۔ وہ انسان جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا تھا، اللہ کی قسم جب یہ اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو میرا رب اس کا منظر کچھ یوں پیش کرتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چلتے پھرتے دو ٹانگوں والے چوپائے جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپائے بھی اس سے بہتر ہیں، چوپائے بھی اس سے بہتر، کہ جس مقصد کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا وہ اپنے مقصد پہ پورے اتر رہے، لیکن یہ اپنے مقصد سے دور جا چکا ہے۔ بھائیو، اسلامی معاشرہ ہمدردی اور خیرخواہی کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ شروع میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، ساری امتوں میں بہترین امت کا خطاب اس امت کو ملا جس امت کے افراد میں اور آپ ہیں۔ تم کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، بہترین۔ یا اللہ، کس اعزاز کے صلے میں، کون سا مرتبہ ہمیں دیا، ہماری ڈپٹی کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی زندگی گزارتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی سب کچھ کرتا ہے۔ بھائیو، دوسروں کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اس منصب والو، اس منصب پہ پہنچنا چاہتے ہو تو کام سمجھ لو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہی معاشرہ قائم کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی معاشرہ قائم کیا تھا آپ نے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جانے والوں کو مدینے والوں نے اسی بنیاد پر اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے گھر تقسیم کر کے دیے تھے، اپنی جائیدادیں زمینیں تقسیم کر کے دی تھیں، اپنے مال دولت تقسیم کر کے دیے تھے۔ یہی وہ اللہ کی قسم بنیاد تھی جس بنیاد پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا انصاری بھائی مجھے اپنے گھر میں لے کے گیا، کہتا ہے دیکھ میرے 2 کمرے گھر کے، آج کے بعد درمیان میں دیوار کروں گا، ایک کمرہ تیرا ہوگا، دوسرا میرا ہوگا، میرا اتنا مال جائیداد ہے، آج کے بعد آدھے کا مالک تو ہوگا، آدھے کا مالک میں ہوں گا۔ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہنے لگے دیکھ لے میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ یہ اثار، یہ قربانی، یہ دوسرے کو اپنے پر ترجیح، اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ہم پلہ بنا کے کھڑا کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ بھائیو، اسلامی معاشرہ تھا، یہ اسلامی معاشرہ ہی تھا۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسجد میں مہمان آ گیا. اس وقت مہمان آج کل تو بیٹھ کے ہوتی ہے نا، ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں مہمان آ جاتے ہیں. اس وقت کوئی ڈیرا نہیں ہوتا تھا، مسجد میں مہمان آتے. میرے نبی کا مہمان آ گیا، آپ نے اپنے گھروں میں کھانے کی معلومات لی، کچھ کھانے کو نہیں ملا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس میرے مہمان کو آج رات اپنے گھر ٹھہرائے، اسے کھانا بھی کھلائے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، مہمان کو ساتھ لیا، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی صرف ایک روٹی کا آٹا جو بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دو، ہم بھوکے رات گزار لیں گے، لیکن مہمان، اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. دونوں نے کھانا تیار کیا، مہمان کے آگے رکھا. کہنے لگے بیوی کو جب مہمان کھانا سامنے رکھ کے میں بھی اسے ساتھ بیٹھوں گا، مجبوری ہے، ہاں جی ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو وہ کھائے گا نہیں، لیکن تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں صرف میں منہ ہلاتا رہوں، وہ کھانا کھاتا رہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، رب ہم سے خوش ہو جائے گا. دیکھیے یہ احسار و قربانی رات کے اندھیرے میں ہو رہی ہے، بند کمرے میں ہو رہی ہے، آسمانوں پہ رب دیکھ رہا ہے. اللہ نے آسمانوں سے آیت نازل فرمائی، اللہ کے نبی تیرے ساتھی بھی کیا کمال کے ساتھی ہیں، کیونکہ اخرجت للناس کی بہترین تفسیر یہی لوگ بنے. کس انداز میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند خود بھی ہوتے ہیں پر اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وہ معاشرہ، اس کی بنیاد تھی نا جس میں احد کے میدان میں شہادت تو گلے سے لگا لی پر اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ اپنے گلے سے اتارنا برداشت نہیں کیا ہے. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کے لیے. اور لوگوں سے مراد فیس بک کے دلدادو، لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے یاریاں دوسرے شہروں میں ہو، ماں باپ گھر میں ناراض بیٹھے ہو. ہاں بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، للناس سے مراد تیرا قرب و جوار ہے. سب سے بڑا حق تیرے باپ ماں کا ہے، اس کے بعد تیرے بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد تیرے رشتہ داروں کا ہے، تیرے پڑوسیوں کا ہے، تیرے گاؤں والوں کا ہے، تیرے محلے والوں کا ہے. میں ساری دنیا سے یاریاں لگا کے بیٹھا پر محلے میں پڑوس میں خبر نہیں کسی کو کیا ہو گیا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے سب سے پہلے تیرے اوپر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ رسول کے حق کے بعد تجھ پر تیرے والدین کا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، اللہ کے نبی اکبر القبائر، سب گناہوں میں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے. یہ بھی عجیب ٹرینڈ چل نکلا ہے. ماں باپ گھر میں ناراض رہتے ہیں، یہ پوری دنیا سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے. یار ناراض ہو جائے اور پھر ناراض نہ ہونا. بھائیو میری بہنوں ناراض نہ ہونا، مجھے کہنے دیجئے کہ لگی یاریاں، جھوٹے عشقیاں، معشوقیاں جو غرض اور لالچ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، اللہ کی قسم جتنی اس کی منتیں منانے پہ کرتا ہے نا، کاش اس کا 10واں حصہ بھی اپنے ماں باپ کو منانے میں محنت کر لیتا تو یوں دھکے نہ کھانا پڑتے زندگی میں. تو بھائیو حقوق العباد، ہمیں مصیبت یہ ہے سبق ایک دیا جاتا ہے پورا نہیں پڑھایا جاتا. کسی کو سبق ملا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے،
باقی سارا کچھ اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کو کہا گیا نہیں، حقوق العباد پورے ہونے چاہیے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ نہیں بھائیو، یہ دونوں بڑی ضروری ہیں۔ اللہ بھی اپنا حق معاف نہیں کرے گا اور بندے بھی اپنا حق معاف قیامت کے دن نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادتوں میں شریک کرنا، یہ اللہ کا حق مارنا ہے نا، تو اللہ اسے معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی، میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے اتنا اخلاقیات کی مار پڑی ہوئی ہے۔ زبان دیکھو تو ہر بندہ دور بھاگتا ہے اس سے۔ زوم کیا، شیطان نے دھوکہ کیا دیا، تیرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے۔ اسے سمجھاؤ، ارے بھائی یہ کام کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے، تیرے ساتھی دوست کیا کریں گے، تیری برادری رشتہ دار کیا کہیں گے۔ کہتا کیا کہیں گے، جو مرضی کر لیں، میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف ایک حدیث سناتا ہوں اس پر، جنہیں یہ دھوکہ شیطان نے دیا ہوا ہے نا، میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، زبان کا بڑا ہی گندا بولتا ہے، جس کو پڑھتا ہے یقین کیجئے لوگ دور سے سائڈ کر جاتے ہیں، آ رہا ہے کوئی نہ کچھ بک دے گا۔ معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، لین دین کسی سے کرنا پڑ جائے لوگ توبہ کرتے ہیں، آئندہ اس سے لین دین نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں بن فلان کا۔ فرمایا کیسا آدمی تھا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بڑا ہی گندا آدمی تھا، بڑا بد اخلاق تھا، زبان کا بڑا برا تھا۔ آج کتنے لوگوں نے شکر کیا ہوگا، شکر ہے جان چھوٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس پر تو واجب ہو گئی ہے۔ پھر کوئی دن آیا، جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کس کا ہے، فرمایا کہ فلاں بن فلاں کا۔ فرمایا کیسا آدمی، اللہ کے نبی بہت اچھا آدمی، نیک آدمی تھا، بڑا بہترین اخلاق کا مالک تھا، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ وجبت کیا ہے؟ اس دن ایک بندے کے گندے اوصاف کا ذکر کیا، آپ نے کہا وجبت۔ آج اچھے اوصاف کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ یہ واجب ہو جانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا تم نے کہا گندا ہے، اللہ نے جہنم واجب کر دی، تم نے کہا اچھا ہے، اللہ نے جنت واجب کر دی۔ انتم شہداء للہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، جو تم کسی کے بارے میں گواہی دو گے اللہ اس پر اس کا فیصلہ سنا دے گا۔ او بھائیو، اپنا کردار، اپنا عمل، اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنی زبان کے بول، اپنی اٹھتی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ کی سوچ اور فکر، ایک ایک چیز پر گہرے پہرے بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں آوارہ گردی کے لیے اللہ نے نہیں دیں، کنٹرول میں رکھنے کے لیے دی ہیں۔ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن انہی کے گناہوں کی وجہ سے میں سولی پہ لٹکا ہوں، جہنم کی آگ میں چلا جاؤں، اس سے بری جگہ اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے بھائیو، آج نہیں تو کل اس کا خاتمہ ہے۔ آئیے اسی کی تیاری اور فکر میں آج سے اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو، اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں۔ آج ہی سے آئیے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں کہ جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم درد بن کے یہاں رہیں گے، تو ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے یہاں رہیں گے، تو بیماروں کی بیمار پرسی کریں گے، جو فوت ہوگا اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے، یہاں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یہاں ہم ایک دوسرے سے محبت و پیار سے رہیں گے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے کی بنیادیں۔ ہاں جی، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے۔
اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کو توڑنا کمزور کرنا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسلامی معاشرے کا فرد بنائے، ایسے معاشرے کا فرد بنائے جو معاشرہ دنیا پر پھیل کے غالب ہوتا چلا جائے، دنیا میں اس معاشرے کا حصہ رہیں تو عزت و کامیابی کے ساتھ رہیں، اور جب اس دنیا سے چاہیں تو اس معاشرے کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی پاتے ہوئے رب کی جنتوں میں چلے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔